کربلا کا سانحہ اس نے اسلامی دنیا میں جیسے ایک سیاسی بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ دمشق میں اموی خلیفہ یزید کی حکومت کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور ہر طرف سے اٹھنے والی غم و غصے کی لہریں ایک نئے طوفان کا اشارہ دے رہی تھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحران کیسے ایک کھلی بغاوت میں بدل گیا۔ یہ الفاظ تھے عبداللہ بن زبیر کے، اور یہ کوئی عام الفاظ نہیں تھے۔ دیکھیں، جب حسین کی شہادت کی خبر مکہ پہنچی نا، تو انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس نے لوگوں کے دلوں میں بغاوت کی آگ بھڑکا دی، اور یہی الفاظ، یہی تقریر ایک نئے انقلاب کا نعرہ بن گئے۔ تو یہ جو غم و غصے کی لہر اٹھ رہی تھی نا، اس کے بالکل بیچ میں عبداللہ بن زبیر نے ایک موقع دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ مقدس شہر مکہ کو اموی اقتدار کے خلاف طاقت کا ایک نیا مرکز بنایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے بالکل یہی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر کی تقریر کا اثر اتنا زبردست تھا کہ اہل مکہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب بیعت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مان لیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ دمشق میں بیٹھے یزید کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا، ایک نئے حریف خلیفہ کا باقاعدہ اعلان۔ اب جب یہ خبر دمشق میں یزید تک پہنچی تو اس کا رد عمل بھی بڑا عجیب تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو ذلیل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک چاندی کی زنجیر بھیجی اور حکم دیا کہ ابن زبیر کو اس میں جکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لیکن یہ منصوبہ بری طرح فیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ کا جو گورنر تھا، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس حکم پر عمل کر سکے۔ یہاں عبداللہ بن زبیر کی سیاسی چالاکی دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے یزید کو ایک خط لکھا اور کہا کہ مدینہ کا جو گورنر ہے وہ تو بے وقوف ہے، اسے ہٹا دیں، اور یزید صاحب اس چال میں پھنس گئے۔ انہوں نے اس گورنر کو ہٹا کر ایک بالکل ناتجربہ کار شخص کو مقرر کر دیا۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے ابن زبیر خوش ہو جائیں گے اور اس کے وفادار بن جائیں گے، لیکن اصل میں یہ سب ابن زبیر کا ہی پلان تھا۔ تو مکہ میں تو ابن زبیر نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اب کہانی کا مرکز شفٹ ہوتا ہے مدینہ کی طرف، اور یہاں سے دمشق ایک وفد بھیجا گیا، ایک ایسا وفد جس نے اس پوری کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دینا تھا۔ تو ہوا یہ کہ یزید نے مدینہ کے اس وفد کو تحفے تحائف سے لاد کر قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا یہ پلان بالکل الٹا پڑ گیا۔ جب یہ لوگ دمشق کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا، تو وہ ایک سفارتی مشن بغاوت کی چنگاری میں بدل گیا، اور اس چنگاری نے بہت جلد پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ جو وفد عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں واپس آیا تھا نا، ان کی گواہی تو جیسے ایک بم کی طرح تھی۔ جب انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے خلیفہ کو کن غیر اسلامی کاموں میں مصروف دیکھا ہے، تو بس سمجھیں کہ بغاوت کی آگ پر کسی نے تیل ڈال دیا ہو۔ اس رپورٹ کا اثر فوری ہوا۔ مدینہ میں کھلم کھلا بغاوت شروع ہو گئی۔ جو اموی گورنر تھا اسے ہٹا دیا گیا، مقامی قبیلوں نے اپنے اپنے لیڈر چن لیے، اور یوں نبی کا شہر مدینہ مکمل طور پر اموی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اب ظاہر ہے دمشق اس بغاوت پر خاموش تو نہیں بیٹھنے والا تھا۔ مدینہ کی اس بغاوت کا جواب بہت ہی سفاکی سے آیا، اور اس کا انجام تاریخ میں واقعہ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خونی جنگ تھی۔ یزید نے اپنے جنرل مسلم بن عقبہ کو ایک صاف حکم کے ساتھ بھیجا۔ کہا، پہلے نرمی سے بات کرو، لیکن اگر وہ 3 دن میں نہیں مانتے تو پھر ہاتھ روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم ایک بہت ہی خوفناک انجام کی شروعات تھا۔ تو اب سوال یہ تھا، 3 دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد کیا مدینہ کے لوگ اس شامی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے؟ ایک طرف تھے شہر کے لوگ اور دوسری طرف شہر کے باہر کھڑی ایک پروفیشنل آرمی۔ شہر کا مستقبل اب اسی ایک فیصلے پر ٹکا ہوا تھا۔ اور اہل مدینہ نے لڑنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت بہادری سے اپنے شہر کا دفاع کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک بڑی تجربہ کار فوج کے سامنے ان کی ہمت اور جذبہ آخرکار جواب دے گیا۔ اس جنگ کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور یہ عام لوگ نہیں تھے۔ ان میں صحابہ کے بیٹے اور قریش و انصار جیسے بڑے قبیلوں کے سردار بھی شامل تھے۔ لیکن جنگ کے بعد جو ہوا وہ شاید جنگ سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ جیتنے والی فوج کو 3 دن کے لیے شہر میں کھلی چھوٹ دے دی گئی، لوٹ مار کے لیے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اسلامی تاریخ پر ایک بہت ہی گہرا اور نہ مٹنے والا زخم چھوڑا۔ اب دیکھیں
ایک طرف تو ایسا لگ رہا تھا کہ اموی فوج نے بغاوت کو کچل دیا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت قسمت نے ایک ایسا پانسا پلٹا کہ پورا سیاسی نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ اچانک اموی اقتدار کی بنیادیں ہی ہل گئیں۔ پہلے تو خلیفہ یزید کا اچانک انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ ہی ہفتوں بعد اس کے بیٹے اور جانشین معاویہ دوم کی بھی وفات ہو گئی۔ تو ایک دم سے اموی سلطنت لیڈرشپ کے ایک بہت بڑے بحران میں پھنس گئی۔ یہ جو نیا خلیفہ تھا نا، معاویہ دوم، اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ 20 سال کا ایک نیک نوجوان تھا جسے زبردستی تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اسے اس طاقت میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی جس کے لیے اس کے والد اور دادا نے اتنی لڑائیاں لڑی تھیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ معاویہ دوم نے صرف تخت ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنا جانشین بھی نامزد کرنے سے انکار کر دیا، اور اس ایک فیصلے نے خلافت کا جو مرکزی نظام تھا اسے تقریباً ختم کر دیا اور پوری سلطنت کو افراتفری کی طرف دھکیل دیا۔ تو جب دمشق میں کوئی لیڈر ہی نہیں رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلطنت بکھرنے لگی۔ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ مکمل طور پر عبداللہ بن زبیر کے کنٹرول میں چلا گیا۔ عراق میں کھلی افراتفری مچ گئی اور باقی صوبوں میں بھی مقامی طاقتیں سر اٹھانے لگیں۔ عراق کی صورتحال تو اور بھی دلچسپ تھی۔ وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے کربلا میں حسین کو شکست دی تھی، اسی کو کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے دھتکار دیا۔ اس نے کوشش کی کہ لوگ اسے اپنا حکمران مان لیں، لیکن لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اموی کنٹرول اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ اموی خاندان بکھر چکا تھا اور مکہ میں بیٹھے عبداللہ بن زبیر سب سے طاقت پر دعوے دار نظر آ رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی تھا کہ ایک ایسی سلطنت جو مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اسے دوبارہ کون جوڑے گا؟ اور اسی سوال کا جواب آنے والے سالوں کی تاریخ لکھنے والا تھا۔